اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تراویح میں چھٹا پارہ پڑھا گیا ہے۔ چھٹے پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ برائی کا اظہار اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے برائی کرنا، گناہ کرنا، چھپ کر، وہ بھی گناہ ہے، اور ایک ہے اعلانیہ طور پر گناہ کرنا، یہ ڈبل جرم ہے۔ ایک گناہ کرنا، دوسرا کھلے عام گناہ کرنا، اعلانیہ طور پر برائی کرنا، تو یہ ڈبل جرم ہے۔ برائی کرنا بھی اللہ کو پسند نہیں، اور پھر کھلے عام برائی کرنا اور برائی کو ظاہر کرنا یہ میرے اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے مفہوم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اگر کسی انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، کسی سے کوئی گناہ ہو جائے، تو لوگوں کے سامنے اس کی غلطی کو لے کر اسے ذلیل نہ کیا جائے، اسے بے عزت نہ کیا جائے۔ کسی کے عیب لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا اور اس کو لوگوں کے اندر ذلیل کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ خیر خواہی اور ہمدردی کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی اور ہمیں اس سے ہمدردی ہے، خیر خواہی ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو اکیلے میں بلا لیں، اسے نرمی سے سمجھا دیں، پیار سے سمجھا دیں، حکمت سے سمجھا دیں۔ اگر کسی کو کوئی بات سمجھانی ہو، تربیت کرنی ہو، تو پھر نرمی سے سمجھانا چاہیے، پیار اور حکمت سے سمجھانا چاہیے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ وگرنہ سختی سے سمجھانے کا وہ اثر نہیں ہوتا جو نرمی سے سمجھانے کا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کسی میں غلطی دیکھی، اس کے ساتھ ہمدردی ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اکیلے میں بلا کر، لوگوں کے سامنے بھی نہیں، اس کو اکیلے میں بلا کر پیار اور نرمی سے سمجھا دیا جائے کہ تم میں یہ غلطی ہے، اس کو درست کر لو۔ باقی لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرنا، اس کی عزت سے کھیلنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، میرے اللہ کو پسند نہیں۔ میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دنیا میں لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالو، قیامت کے دن میرا اللہ تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ تو اس لیے ہاں، جو آدمی مظلوم ہے، کسی آدمی پر ظلم ہو گیا، بیچارہ مظلوم ہے، اب اگر وہ کسی کے اپنے ظلم کی داستان سناتا ہے کہ فلاں نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، فلاں نے میرے ساتھ اس طرح برا رویہ اختیار کیا ہے، یا عدالت میں اپنا مقدمہ لے جاتا ہے کہ مجھے انصاف مل جائے، یا کسی کو بتاتا ہے کہ فلاں نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے تاکہ مجھے انصاف مل جائے، مجھ پر ظلم نہ ہو، تو اس آدمی کا بتانا جائز ہے، کیونکہ اس کا مقصد اپنے ظلم کی داستان بتانا ہے، تو یہ غیبت کے زمرے میں نہیں آتا۔ اس کے بعد میں نے 2-3 دن پہلے تفصیل سے یہ بات عرض کی تھی کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں، قیامت کے قریب زمین پر آئیں گے، اور ہمارے نبی کے امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، اور اس امت میں آ کر شادی بھی کریں گے۔ ان کے 2 بیٹے ہوں گے، ایک کا نام محمد رکھیں گے، دوسرے کا نام موسیٰ رکھیں گے۔ 40 سال دنیا میں زندہ رہیں گے، دجال کو قتل کریں گے، پھر ان کا انتقال ہوگا۔ ہمارے نبی کے روضے میں ایک قبر کی جگہ خالی ہے، عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر دفن ہوں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو دنیا میں زمین اپنی برکتیں ظاہر کر دے گی، مال کی فراوانی ہوگی، دنیا سے کفر ختم ہو جائے گا، پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا، دنیا میں جتنے بھی کافر ہوں گے سارے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہو جائیں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی اسی بات کی تردید فرمائی ہے
کہ تم جو کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کر دیا، تو ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ آگے عقیدہ تثلیث، یہ جو عیسائی ہیں، نصرانی، ان میں 3 طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ کچھ عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں، کچھ عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور کچھ عیسائی کہتے تھے کہ اللہ، جبریل امین اور عیسیٰ علیہ السلام یہ تینوں مل کر خدا ہیں، یہ تینوں خدا ہیں، ان میں سے تیسرے عیسیٰ علیہ السلام۔ اب بھی یہ نظریے عیسائیوں میں پائے جاتے ہیں۔ بعض عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، بعض کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ 3 خدا ہیں، ان میں سے تیسرے عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اللہ نے یہاں پر اس نظریے کی تردید فرما دی کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ تیسرے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تمہارا یہ نظریہ غلط ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام خدا بھی نہیں ہے، خدا وحدہ لا شریک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے بھی نہیں ہے، اس لیے کہ میرا اللہ بیوی سے بھی پاک ہے، اولاد سے بھی پاک ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے مریم علیہ السلام سے پیدا فرمایا، اور عیسیٰ علیہ السلام خود بھی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہنے میں عار محسوس نہیں کرتے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام خود بھی کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پھر آگے اس سورت کے آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہی مضمون بیان فرمایا ہے کہ دیکھو، اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور جو تمہارے رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، عورتوں کو بھی ان کے حقوق دو اور رشتہ داروں کو بھی ان کے حقوق دو۔ اس کے بعد سورہ مائدہ شروع ہو رہی ہے، یہ بھی مدنی سورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، اور یہ مدینہ طیبہ میں ہی نازل ہوئی ہے۔ اس کی 120 آیات ہیں۔ مائدہ کا معنی ہوتا ہے عربی میں دسترخوان، دسترخوان کو عربی میں مائدہ کہتے ہیں۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کے لوگ تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے، ساتھیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ آپ اللہ سے دعا کرو، اللہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتارے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، تو بعض روایتوں میں اللہ نے آسمان سے دسترخوان اتارا، اس میں کھانا تھا، روٹی تھی، مچھلی تھی، دیگر لوازمات تھے۔ تو چونکہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ مائدہ ہے۔ اس سورہ مائدہ کے شروع میں اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، تم وعدوں کو پورا کرو، وعدوں کو پورا کرو۔ وعدہ خلافی کرنا گناہ ہے، وعدہ خلافی کرنا مومن کی نشانی نہیں، منافق کی نشانی ہے۔ پھر یہاں فرمایا جو وعدہ تم اللہ سے کر کے آئے ہو وہ بھی پورا کرو۔ اللہ سے کیا وعدہ کر کے آئے؟ یہی وعدہ کر کے آئے، اللہ نے ساری روحوں کو جمع کیا تھا اور پوچھا تھا بتاؤ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا آپ ہمارے رب ہیں۔ سب اللہ سے وعدہ کر کے آئے تھے ہم دنیا میں جائیں گے، ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے، ایمان پر ثابت قدم رہیں گے۔ تو ہم سب کی روحوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اے اللہ ہم دنیا میں ایمان پر ثابت قدم رہیں گے، نیک اعمال کریں گے۔ تو اللہ وہی فرما رہے جو وعدہ تم اللہ سے کر کے آئے ہو دنیا میں اس وعدے کو بھی پورا کرو، ایمان پر جمے رہو، نیک اعمال کرتے رہو۔ اور جو وعدے تم آپس میں کرتے ہو ایک دوسروں سے، تم ایک دوسرے سے جو وعدے کرتے ہو آپس میں ان وعدوں کو بھی پورا کرو۔ پہلی بات تو یہ کہ وعدہ کرنا اچھے کام اور اچھی بات کا چاہیے، غلط کام کا وعدہ کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن جب اچھی چیز اچھی بات کا وعدہ کر لیا پھر اس وعدے کو پورا کرنا چاہیے۔ وعدہ خلافی کرنا مومن کی نشانی نہیں بلکہ منافق کی نشانی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے 9 قسم کے جانوروں کا تذکرہ فرمایا ہے جن کا گوشت کھانا حرام ہے، جن کا گوشت ہم نہیں کھا سکتے۔ وہ 9 قسم کے جانور حرام ہیں، ان میں زیادہ تر جانور ہیں۔ ان میں پہلا مردار، جو مردار ہے یعنی
جس جانور کو ذبح نہیں کیا گیا، جو جانور خود بخود مر گیا، تبھی موت مر گیا، اس کو ہم ذبح نہیں کر سکے تو وہ مردار ہو گیا، اب اس کا کھانا جائز نہیں ہے، اس کا گوشت حرام ہے۔ دوسرا، جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو خون نکلتا ہے، یہ جو خون بہنے والا نکلتا ہے یہ خون بھی حرام ہے، اس خون کو بھی استعمال نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ اگر یہ خون کپڑوں پر لگ جائے گا تو کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے، نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ان کپڑوں سے۔ آگے اللہ فرما رہے جو خنزیر ہے، خنزیر بھی حرام ہے، خنزیر کا گوشت بھی نہیں کھا سکتے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، کہ جس جانور کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے وہ جانور بھی حرام ہو جاتا ہے۔ جانور اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے اور تکبیر پڑھ کر، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرنا ہے۔ اگر کسی اور کے نام پر جانور ذبح کریں گے یا جان بوجھ کر تکبیر نہیں پڑھیں گے تو وہ جانور حرام ہو جائے گا، اس کا گوشت کھانا پھر جائز نہیں ہے۔ اللہ وہی فرما رہے ہیں جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا اس کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں جس جانور کا گلا گھونٹ دیا گیا، کسی نے کسی جانور کا گلا گھونٹ دیا اور گلا گھونٹنے سے وہ جانور مر گیا تو اس کا گوشت کھانا بھی حرام ہے، کیونکہ وہ گلا گھونٹنے سے مرا ہے، اس کو ذبح نہیں کیا گیا تو وہ حرام ہو گیا۔ اسی طرح جس جانور کو کوئی سخت چوٹ لگی ہے، سخت ضرب لگی ہے اور ذبح نہیں کیا گیا، سخت چوٹ لگنے سے وہ جانور مر گیا تو وہ بھی حرام ہو گیا، اب اس کا گوشت کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو جانور اونچی جگہ سے نیچے گرا، پہاڑ سے نیچے گرا، کمرے سے نیچے گرا اور نیچے گر کر وہ مر گیا تو وہ جانور بھی حرام ہو جاتا ہے، اس کا گوشت کھانا بھی جائز نہیں۔ اسی طرح کسی جانور کے ساتھ تصادم ہو گیا، کسی چیز نے جانور کو ٹکر مار دی، مثال کے طور پر روڈ پر جانور جا رہا تھا، کسی گاڑی میں لگا اور گر کر مر گیا، تو یہ جو جانور تصادم اور ٹکر سے مرا ہے یہ جانور بھی حرام ہو جاتا ہے، اس کا گوشت کھانا بھی جائز نہیں۔ اسی طرح وہ جانور جسے کسی درندے نے پھاڑ دیا، مثلا بھیڑیے نے کسی جانور کو پھاڑ دیا ہے، شیر نے کسی جانور کو پھاڑ دیا اور وہ مر گیا ہے، تو ایسے جانور کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ یہ 9 قسم کی چیزیں ہیں جن کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ ان میں سے جو پہلی چیزیں ہیں ان 4 چیزوں کو تو کھانا کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ مردار کسی صورت میں جائز نہیں ہے، خون کسی صورت میں جائز نہیں ہے، خنزیر کسی صورت میں جائز نہیں ہے، جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے وہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ آخری جو 5 قسم کے جانور ہیں، مثلا کسی کے گلا گھونٹ دیا، کوئی اوپر سے گر کر مرا، کسی کو ٹکر لگ گئی، کوئی تصادم سے مرا، اگر مثال کے طور پر کوئی جانور اوپر سے گرا اور ابھی مرا نہیں ہے، زندہ ہے، ہم نے اس کو ذبح کر دیا تو پھر وہ حلال ہو جائے گا، اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ کوئی جانور ٹکر لگی فوراً مرا نہیں ہے، ابھی زندہ ہے، ہم نے اس کو ذبح کر دیا، اگر ذبح کر دیا پھر اس کا کھانا جائز ہے۔ تو یہ آخری 5 قسم کے جانور جو مرنے سے حرام ہو جاتے ہیں، لیکن اگر یہ زندہ ہوں اور ان کو ذبح کر دیا جائے تو پھر ان کا کھانا حلال اور جائز ہو جاتا ہے، پھر ان کو کھایا جا سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس آیت میں کہ ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر اتری۔ نبی علیہ السلام نے حج فرض ہونے کے بعد زندگی میں پہلا اور آخری حج کیا ہے، ایک ہی حج کیا ہے حج فرض ہونے کے بعد۔ البتہ فرض ہونے سے پہلے 2-3 حج اللہ کے نبی نے کیے تھے، لیکن فرض ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے آخری حج کیا، وہی حجۃ الوداع تھا۔ اس کے 2-3 مہینے بعد اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا۔ اس حجۃ الوداع کے موقع پر قرآن کریم کی یہ آیت اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے محبوب، ہم نے تمہارا دین پورا کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ ہم نے تمہیں پورا دین دے کر دنیا میں بھیجا ہے، ہر چیز تمہارے دین کی مکمل ہے، اس لیے ہمارے نبی کا لایا ہوا دین کامل دین ہے، ہمارا دین اسلام کامل دین ہے، ہمارا قرآن کامل قرآن
ہے، ہمارے نبی کی زندگی کامل زندگی ہے۔ اب ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اس قرآن پر عمل کریں، نبی علیہ السلام کی زندگی پر عمل کریں، سنتوں پر عمل کریں۔ اب اگر ہم نے دین میں نئی نئی باتیں شامل کر لی، بدعتیں شامل کر لی، رسومات شامل کر لیے، تو دین تو ہمارا پہلے مکمل ہے۔ وہ بدعات اور رسومات ہوں گی، ان پر چلنے میں گناہ ہوگا، ثواب نہیں ہوگا۔ ثواب ہمارے نبی کے لائے ہوئے دین پر چلنے میں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمانے کی دنیا میں عدل و انصاف قائم کرو، فیصلہ انصاف سے کیا کرو، گواہی دینی پڑے تو سچی گواہی دیا کرو، جھوٹی گواہی نہ دیا کرو، انصاف سے گواہی دیا کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو نماز سے پہلے وضو کیا کرو، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، بلکہ اگر کوئی جان بوجھ کر وضو نہ کرے اور نماز پڑھنے لگ جائے اور اس عمل کو جائز سمجھے تو اس کے ایمان جانے کا بھی خطرہ ہے، اس لیے فرمایا نماز سے پہلے وضو کیا کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے دعوے کی تردید کی ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں، پہلے تو ہمیں عذاب ہوگا نہیں، اگر ہم جہنم میں جائیں گے بھی صحیح نا، تھوڑے دنوں کے لیے جائیں گے، پھر اللہ ہمیں جہنم سے باہر نکال دیں گے۔ اور نصرانی کہتے تھے ہم تو اللہ کے بیٹے، نصرانی اور عیسائی کہتے تھے ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، ہمیں تو اللہ عذاب دیں گے ہی نہیں۔ اور مسلمانوں سے کہتے تھے جہنم میں تم جاؤ گے۔ یہودی اور نصرانی کہتے تھے ہمارے ساتھ اللہ کو بڑی محبت ہے، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اللہ ہمیں عذاب نہیں دیں گے، جہنم میں تو تم مسلمان جاؤ گے جو محمد کا کلمہ پڑھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے قرآن اتارا، فرمایا غلط فہمی میں مبتلا نہ رہو، جنت میں وہی جائے گا جو میرے محمد عربی کے دین پر چلے گا، جو محمد عربی کا کلمہ پڑھے گا۔ باقی چاہے یہودی ہیں، چاہے نصرانی ہیں، عیسائی ہیں، مشرک ہیں، اللہ فرما رہے سارے جہنم میں جائیں گے اور ہم انہیں بہت سخت عذاب دیں گے۔ اس کے بعد حابیل اور قابیل کا اللہ نے واقعہ بیان فرمایا۔ حابیل اور قابیل یہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے۔ ہوتا یوں تھا کہ اللہ نے سب سے پہلے ہمارے ابا آدم علیہ السلام کو بنایا، مٹی سے بنایا، پھر روح پھونکی، پھر آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ نے ہماری اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پھر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا آپس میں نکاح ہوا، شادی ہوئی، تو اس کے بعد یہاں سے نسل چلی۔ ہوتا یوں تھا کہ آدم علیہ السلام کے دو جڑوے بچے پیدا ہوتے تھے، ان میں ایک بیٹا ہوتا تھا اور دوسری بیٹی ہوتی تھی۔ پہلے دو جڑوے بچے پیدا ہوئے، ایک بیٹا ایک بیٹی ہوتی تھی، پھر دو جڑوے بچے پیدا ہوئے، ایک بیٹا ایک بیٹی ہوتی تھی۔ تو اب ان کا نکاح اس طرح ہوتا تھا کہ جو بیٹا پہلے پیدا ہوتا تھا اس کا نکاح بعد والی لڑکی سے ہوتا تھا، اور جو لڑکا بعد میں پیدا ہوتا تھا اس کا نکاح پہلے والی لڑکی سے ہوتا تھا۔ اس طرح نکاح ہوتا تھا اور آگے نسل چلی۔ ہوا یوں کہ جو لڑکی قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تو وہ خوبصورت زیادہ تھی، اور جو لڑکی حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی وہ خوبصورت کم تھی۔ تو اب قابیل نے کہا کہ یہ جو میری بہن ہے نا، جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، یہ زیادہ خوبصورت ہے، میں تو اس کے ساتھ نکاح کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے سمجھایا کہ یہ اللہ کے یہاں جائز نہیں ہے، وہ تیری سگی بہن ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنا تیرا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں تو اسی کے ساتھ نکاح کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، وہ خوبصورت زیادہ تھی۔ آدم علیہ السلام نے کہا اچھا ایسا کرو، تم قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی نا پھر ویسے کر لیں گے۔ دونوں نے قربانی کی۔ قربانی کیا ہوتی تھی اس زمانے میں؟ جو کچھ بھی اللہ کے نام پہ قربان کرنا ہوتا تھا وہ لا کے پہاڑ پہ رکھ دیتے تھے، اللہ کی طرف سے آگ آتی تھی اور جس کی قربانی قبول ہوتی تھی آگ اسے جلا دیتی تھی۔ حابیل قابیل دونوں نے قربانی کی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی نہ ہوئی۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا دیکھو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی ہے، حابیل کا نکاح اس کے ساتھ ہوگا، تیرا اس کے ساتھ ہوگا۔ تو اس کو بہت غصہ آیا، اس نے غصے میں آ کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، اور یہ دنیا میں پہلا قتل ہوا، اس سے پہلے کبھی قتل نہیں ہوا تھا۔ یہ دنیا میں پہلا قتل ہوا کہ اپنے بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، اور یہ پہلا قتل ہوا جو عورت کی وجہ سے ہوا۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چونکہ یہاں سے قتل کا سلسلہ شروع ہوا، اب دنیا میں جتنے بھی قتل ہوتے ہیں سب کا گناہ قابیل کے کھاتے میں بھی لکھا جاتا رہتا ہے۔
کیونکہ نبی اسلام نے فرمایا جو اچھا کام جاری کرتا ہے تو وہ اچھا کام جو لوگ کرتے رہتے ہیں ثواب اسے ملتا رہتا ہے، اور جو برا کام جاری کرتا ہے، لوگ برا کام کرتے ہیں تو وہ برائی کا عذاب اسے ہوتا ہے۔ چونکہ قابیل نے پہلا قتل کیا تھا، اب دنیا میں جتنے قتل ہوں گے ان کا گناہ قابیل کے کھاتے میں بھی جاتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں پر بیان فرمائی۔ اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے باغیوں اور ڈاکوؤں کی سزا بیان کی ہے۔ یہ جو ڈاکو ہوتے ہیں نا، لوگ ڈاکہ مارتے ہیں، تو شریعت میں ان کی کیا سزا ہے، اللہ نے وہ سزا بیان کی۔ ایک سزا تو یہ بیان کی ہے کہ ان ڈاکوں کو قتل کیا جائے گا، ایک سزا یہ بیان کی ہے کہ ان کو سولی پر لٹکایا جائے گا، ایک سزا یہ بیان کی ہے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں گے، ایک سزا یہ بیان کی ہے کہ ان کو جلا وطن کیا جائے گا۔ لیکن اس کی صورتیں ہیں، اگر ایسے ڈاکو ہیں انہوں نے کسی آدمی کو قتل بھی کیا ہے اور اس کا مال بھی لوٹا ہے، تو پھر ایسے ڈاکوؤں کو سولی پر بھی لٹکایا جائے گا، ان کا پیٹ بھی چاک کیا جائے گا اور انہیں نشانی عبرت بنایا جائے گا۔ اور اگر ایسے ڈاکو ہیں جنہوں نے کسی آدمی کو صرف قتل کیا ہے، مال نہیں لوٹا، تو پھر بدلے میں ان کو صرف قتل کیا جائے گا۔ اور اگر ایسے ڈاکو ہیں جنہوں نے نہ کسی کا مال لوٹا ہے نہ کسی کو قتل کیا، صرف لوگوں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، لوگ ان سے ڈرتے ہیں، تو پھر ان کو اس علاقے سے نکال دیا جائے گا، ملک سے نکال دیا جائے گا، چونکہ وہ وہاں لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا رہے ہیں۔ پھر ان کا حکم یہ ہے کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ نے چور کی سزا بیان کی ہے کہ اگر کوئی چوری کرے تو اس کی کیا سزا ہے، تو فرمایا چوری کرنے والا چاہے مرد ہو چاہے چوری کرنے والی عورت ہو، اگر وہ چوری کرے اور شریعت میں ایک مال مقرر ہے 10 درہم سے زیادہ کی، غالباً اگر وہ چوری کر لے تو پھر ان کی سزا یہ ہے کہ ان کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اگر ایک دفعہ چوری کی ہے تو دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، اگر دوبارہ چوری کی ہے تو پھر بایاں پاؤں کاٹا جائے گا، اور اگر تیسری دفعہ پھر بھی چوری کی ہے پھر بایاں پاؤں کاٹ کر اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ تو یہ اللہ نے جو سزائیں بیان کی ہیں نا، یہ چور کی سزا ہے، یہ ڈاکو کی سزا ہے، یہ سزائیں اللہ نے اس لیے بیان کی ہیں تاکہ دنیا میں جرائم رک جائیں، لوگ جرائم کرنے سے باز آ جائیں۔ اب آپس میں بیٹھے ہیں، یہ جو شریعت کا حکم ہے اللہ کی حکمت ہے، اگر ایک چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے شریعت کے مطابق تو آئندہ کوئی جرأت کرے گا چوری کرنے کی؟ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ اگر ڈاکو قاتل جو لوگوں کو شریعام قتل کر دیتے ہیں، اگر ان کو چوک میں لٹکا کر مار دیا جائے، لوگوں کو عبرت حاصل ہو جائے گی، آئندہ کوئی جرأت ہی نہیں کرے گا کسی مسلمان کا خون بہانے کی۔ تو یہ جو شریعت کی سزائیں ہیں یہ اس لیے ہیں تاکہ دنیا سے جرائم ختم ہو جائیں، یہ سزائیں اللہ نے یہاں بیان کی۔ آگے اللہ فرماس ختم ہو رہا ہے، آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم مرتد ہو جاؤ گے نا، دین سے پھر جاؤ گے، کافر ہو جاؤ گے، تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، نقصان تمہارا اپنا ہوگا، تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی، ہمیشہ جہنم میں رہو گے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں اگر تم دنیا میں رہ کر نیک اعمال نہیں کرو گے، اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرو گے، تو اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، اور اللہ اس پر بھی قادر ہے، اللہ تمہیں لے جائیں گے، تمہیں دنیا سے لے جائیں گے، اور تمہاری جگہ اللہ ایسے لوگوں کو لے آئیں گے جو 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ اس پر بھی قادر ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، تم اگر عبادت کرو گے، اللہ کو راضی کرو گے تو تمہاری آخرت سنور جائے گی۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو دین کے احکام ہیں نا، آپ ان کی تبلیغ کرتے رہیں، بلغ ما انزل، جو کچھ آپ پر قرآن اتر رہا ہے آپ اس کے احکام لوگوں کو پہنچاتے رہیں، لوگوں میں دین کی تبلیغ کرتے رہیں، لوگوں کو دین کی باتیں سمجھاتے رہیں۔ جو آپ کی بات مان کر عمل کرے گا اس کی آخرت بن جائے گی، جو نہیں مانے گا تو آپ کی ذمہ داری صرف دین کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ آخر میں فرما رہے ہیں کہ یہ جو یہودی ہیں یا نصرانی ہیں یا مشرک ہیں، یہ جتنے بھی کافر ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ سارے تمہارے دشمن ہیں، ان میں سے کوئی بھی مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہے۔ حقیقی بات یہی ہے، آج بھی دنیا میں جتنے کافر ملک ہیں،
مسلمانوں کا خیر خواہ کوئی نہیں ہے، صرف اپنے مفاد کے لیے تعلقات ملکوں کے ہوتے ہیں، لوگوں کے ہوتے ہیں۔ وغیرہ جب قرآن نے کہہ دیا ہے کہ کافر کبھی بھی تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، تو دل سے کافر ہمارا خیر خواہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ فرما رہے کافروں کے ساتھ دلی دوستی نہ لگاؤ، مسلمانوں کے ساتھ دلی دوستی لگاؤ، کافروں کو دین کا پیغام پہنچاؤ، انہیں تبلیغ کرو، اگر وہ مان جائیں تو ٹھیک ہے، اگر نہ مانے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اور خیر خواہی مسلمانوں کے ساتھ کرو، ہمدردی مسلمانوں کے ساتھ کرو۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف